لیکن میرے خیال رانا صاحب سے کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو رانا صاحب الیکشن کے نتائج آئے ہیں خاص طور پنجاب میں اور KPK میں بھی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 1.5 سالہ کارکردگی کا ثمر ہے، 1.25 سال کی کارکردگی کا ثمر ہے، یا تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا نتیجہ ہے؟ بات آپ نے کی ہے، میں تو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری خدمت ہے یا کارکردگی ہے ان 2 سالوں میں، وہ اسی کا یہ ثمر ہے. جس طرح پنجاب میں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، ہماری چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں، میں نے دیکھا لوگوں میں کافی اپریسیشن ہے اور بات کرتے ہیں. شروع میں جو 6 مہینے تھے وہ اس طرح ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کا جو لوگوں کے جو زبان پہ بات ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی. لیکن اب واقعی لوگ جو بات کرتے ہیں کارکردگی کی، کاموں کی، سارے پروگرام جتنے بھی ہے، ادھر شہباز صاحب جس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ محنت جو ہے یا یہ کارکردگی جو ہے یا خدمت ہے، میں ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیے کی بات ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ بیانیے کا توڑ جو ہے وہ صرف اور صرف کارکردگی ہے. کیونکہ اگر عام لوگوں کو پتہ چلے کام ہو رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور تو یقینی طور پہ لوگوں کی رائے چینج ہو جاتی ہے. تو اب فرق پڑ رہا ہے. لیکن اگر بائی کاٹ کا نہیں، یہ اگر الیکشن لڑتے بائی کاٹ کیے ہی انہوں نے اس لیے کہ ہم نے ہارنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقی ان کی جو فلسفی ہے کچھ لوگوں کی، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہارنا اتنا زیادہ برا نہیں ہوتا جتنا میدان سے بھاگ جانا ہوتا ہے. تو میدان سے بھاگ جانے سے ان کا جو عام ووٹر ہے وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اور اسپیشلی رورل ایریا میں ارشاد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ آپ کا ایک بیس ہوتا ہے، ایک دڑا ہوتا ہے. وہ جو جس طرح عمر یوب ایک فیملی ہے الیکشن لڑتی ہے، تو وہ اگر الیکشن نہ لڑیں تو وہ پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں لوکلی علاقے میں، علاقائی تو کانسٹیچوئنسی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑ کے ہارنا اتنا برا نہیں ہوتا. میدان چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اور چھوڑنا اس وجہ سے یہ نہیں کہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے. کون کہتا جگہ نہیں ہے؟ آتے لڑتے وہ سارے ورکر بات کرتے. انہوں نے الیکشن پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی بڑے بڑے الیکشن لڑے ہیں. اور 20 جب ہم 2008 میں بھی بائی کاٹ کی بات کرتے تھے تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے بات کی کہ نونالوں سے بات انہوں نے کی لیڈرشپ سے کہ آپ بائی کاٹ نہ کریں، کیونکہ 85 میں بائی کاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، اور اس بائی کاٹ کی وجہ سے ایک نئی پارٹی مسلم لیگ کے نام پہ جو ایک بڑی مضبوط پارٹی بن گئی. اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے رانا صاحب جب تحریک انصاف کے لوگوں سے بائی کاٹ کے حامی ہیں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 85 میں جب بائی کاٹ ہوا تھا تو ان جماعتوں نے از خود کیا تھا اور وہ ان کی غلطی تھی. بلکہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو بیٹھ کے مصلے پہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ بائی کاٹ کر دیں، ورنہ اگر یہ الیکشن میں آگے تو کیا بنے گا. ایسے حالات نہ 85 میں تھے نہ 2008 میں تھے جب بائی کاٹ کی بات ہوئی تھی کہ کسی جماعت کے پاس نہ کوئی نشان ہو، نہ ان کو کمپین کی اجازت ہو، نہ ان کا امیدوار جو ہے وہ حلقے میں جا سکتا ہو. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں، راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا بائی کاٹ کے علاوہ. نہیں دیکھیں، میں 2002 کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو جب 99 میں مارشل لا لگا ہے تو پارٹی PMLN جو تھی، مسلم لیگ نون جو تھی، وہ انہوں نے توڑ دی اور ایک نئی مسلم لیگ بنائی قائد اعظم کے نام سے مشرف نے. اور اس میں 90% ہمارے لوگ جو چلے گئے تھے. آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس سے کس طرح انہوں نے سارے بیٹھ کے بلا کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ کیوں میں جوائن کریں، جس کے میاں اظہر بنے تھے، صدر بنے تھے جس پارٹی کے، اور پرویز لائی صوبائی صدر بنا تھا. تو اس کے لیکن 2002 کا جب الیکشن آیا یا بلدیات کے الیکشن ہوتے رہے تو صرف PMLN باقی تو نہیں تھی، انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں، چاہے ان کے 10 بندے جیتے 12 بندے جیتے، لیکن الیکشن میں حصہ لیا. بلدیات کے ناظم کا ایک سسٹم تھا، اس میں حصہ لیا. تو کچھ 3-4 ناظم ہمارے جیت گئے.
تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہنا کہ جی کوئی پریشر ہے. یہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ کس طرح انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی, عمران خان کی پارٹی بنائی تھی, الیکٹیبلز اکٹھے کیے گئے, لیکن اسے بھاگے تو نہیں 2018 سے. ہمیں پتا تھا جو ہو رہا ہے, میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا میرے ضلع میں. انہوں نے تو فزیکلی آ کے ہمارے حلقوں میں بہت زیادہ تشدد کیا اور سارا کچھ ہوا. ہمارے چیئرمینوں کو ہتھکڑیاں لگا کے بازاروں میں اور گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. تو یہ بات میں نہیں مانتا. پولیٹیکل ورکر وڈرا نہیں کرتے, یہ پولیٹیکل ورکر ہے نہیں. یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی جائے جیسا 2018 میں ان کو دی گئی. اچھا رانا صاحب, یہ ابھی وہ ہری پور کے انتخاب پہ وہ پی ٹی آئی یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ جو شہر ناز ہیں وہ جیت رہی تھی, ان کا رزلٹ روکا گیا اور پھر اس کے بعد بابر نواز کو جتوا دیا گیا. بابر نواز کی جو فتح ہے, کیا پی ٹی آئی اس کو مشکوک بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ اور اگر یہ مشکوک بنا پاتی ہے تو مقاصد کیا ہوں گے اس کے پیچھے؟ دیکھیں لوگ اس بات کو اب بائے نہیں کرتے کہ جی اس طرح کوئی بعد میں رزلٹ چینج کر دیا گیا ہے. پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے اور سارے جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کے تھے, جو پولنگ پہ لگتے ہیں سٹاف وہ بھی ان کا تھا, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی ادارے کا ہوتا ہے. جو صوبائی ادارے ہوتے ہیں, اسکولوں کا ہوگا, ہیلتھ کا ہوگا, کوئی اور معاملات ہوں گے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا کرانے سے کوئی لوگ مانیں گے. ہاں اگر وہ کسی اور صوبے میں جہاں ان کی حکومت نہیں وہاں پہ بات کریں تو شاید کوئی ان کا جو فالوور ہے وہ بات کرے. اب جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ہے, جہاں پہ وہاں لسٹ لیں نا پریزائڈنگ افسروں کی کہ کس کہاں سے لگے ہیں. کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا, کوئی ہیلتھ کا ہوگا, کوئی ادھر سے ہوگا, کوئی ادھر سے ہوگا, جتنے بھی پروونشل ہوتے ہیں آپ کو ہی پتہ ہے سسٹم کا. ریٹرننگ افسر ہوگا تو وہ بھی وہیں کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کریڈیبل یہ ان کا کوئی معاملہ ہوگا. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ اب وہ آپ کی 132 سیٹیں ہو گئی ہیں قومی اسمبلی میں, اور پیپلز پارٹی کی جو مجبوری تھی آپ کو کہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے, آپ کو چھوٹے گروپ ملانے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی, اب کم از کم پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی بھی یہ فیل کرتی ہے, ابھی بیانات آنے بھی شروع ہو گئے ہیں, جی پنجاب میں تو ہمیں سپیس نہیں مل رہی, وہ ڈی جی خان کے الیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی آپ سے راہیں جدا کر سکتی ہے, اور آپ بغیر پیپلز پارٹی کے اب قانون سازی کریں گے یا پیپلز پارٹی کو ملائے رکھیں گے ساتھ؟ ہمارے لائز ہیں, ہم نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے, ہم تو ایسا نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ جانا چاہیں گے تو میرا خیال ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا موقع نہ آئے, کیونکہ یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ میجورٹی اگر ہماری اس وقت سمپل میجورٹی ہے, اور اس میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں گے خدا حافظ یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے. ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں. 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو پہلے کی طرح پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہوگی کہ آپ کو روک دے کہ نہیں جی 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, NFC ایوارڈ تبدیل نہیں ہوگا, صوبوں کے وسائل اور اختیارات کے حوالے سے کچھ نہیں, اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کرے, یا آپ اس سے نکل چکے ہیں؟ یہ ترمیم تو ویسی 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کنسنسس ہو اور سبھی کا ہو. ہم نے جب 26 ترمیم کرائی تھی تو اس وقت تو پی ٹی آئی کو بھی ہم نے بہت سارا کہا تھا کہ آپ بھی چلیں, ساتھ مل کے چلیں, اس ترمیم پہ آ کے بات کریں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بات کی تھی یہ پی ٹی آئی والے کہ جی اس مسودے پہ ہمیں اتفاق ہے, اور پھر بعد میں بھاگ گئے. تو اس وقت بھی ان کو کافی حد تک اتفاق تھا پی ٹی آئی کو. لیکن آئی مین کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی یہی ہونی چاہیے کہ جتنا بھی اس پہ اتفاق ہو سکے کرنا چاہیے. نہیں 26ویں ترمیم پہ آپ نے آن بورڈ لینے کی کوشش کی, پی ٹی آئی کو وہ پیچھے ہٹ گئی, مولانا فضل الرحمان کو آپ نے ساتھ رکھا. 28ویں ترمیم میں تو آپ نے 27ویں ترمیم میں تو آپ نے پی ٹی آئی درکنار, مولانا فضل الرحمان کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا, اور وہ بیچارے گھر بیٹھے رہے, کوئی گیا ہی نہیں, بنگلہ دیش چلے گئے, اور وہ پھر مجبوراً بنگلہ دیش چلے گئے. اس کا بھی آپ نے پروگرام تھا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو تو ہم نے بات چیت کرتے رہے, لیکن اس دفعہ
شاید وہ ان کا سٹانس جو تھا وہ اپوزیشن کا رکھنا چاہتے تھے، ان کو پتا تھا یہ پاس تو ہو رہی ہے۔ میرا اپنا پولیٹیکل یہ سوچ ہے کہ وہ اس دفعہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ کو پتا جس طرح کی وہ بات چیت کر رہے تھے، تو وہ چاہتے بھی تھے پاس ہو جائے، اور وہ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہو کہ میں بھی اپوز کر رہا ہوں اس کو۔ اچھا نہیں، ان کے جس سینیٹر نے ووٹ کیا ہے یہ 27ویں ترمیم کے حق میں، رانا صاحب اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا یہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لے کر حکومت کی طرف سے کوئی کاوش کی گئی تھی؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا ہوگا، یا بات کو بس ایک مرضی ہوتی ہے بندے کی، بات چیزیں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس پہ ووٹ کر جاتا ہے۔ بڑا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید نہیں کرتے، وہ چاہے سمجھے بھی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، وہ تو پارٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن اس نے ووٹ دیا اپنے طور پہ دیا ہوگا۔ جی اچھا، 1985 سے آپ سیاست میں ہیں، ایم این اے آپ رہے، متعدد بار رہے، یہ فرمائیں ایک سیاست دان کے طور پر، تجربہ کار پولیٹیشین کے طور پر، پارلیمنٹیرین کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نتائج آئے ہیں اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، یا جس طرح آپ کے کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اب اہمیت ختم ہوگی، اب پی ٹی آئی نے اپنا ووٹر کو مایوس کر دیا، پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ بینک نہیں رہا؟ میں سمجھتا ہوں ختم تو خیر نہیں ہو گئی، نہیں ہوئی نہ میں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ فرق ضرور پڑا ہے لوگوں کی سوچ میں، اچھا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ جی، ایک تو جو موجودہ حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے، پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، باہر جو اوورسیز لوگ ہمارے تھے لوگ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب ملک چل پڑا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، جو پہلے بحث باسا کرتے تھے اب وہ کہتے ہیں نہیں اب بہتری آ رہی ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے پنجاب میں یا فیڈرل گورنمنٹ پہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام ہو رہا ہے اور کام کرنے دیا جانا چاہیے۔ دوسری جو لوگوں کو تھوڑا ذہن چینج ہوا ہے، وہ عمران خان آہستہ 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 ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی جو اس کے فیصلے ہیں، اس کے بیانات ہیں، اس کے پیچھے جو ماضی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو کافی چیزوں پہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملات عمران خان واقعی، وہ کہتے ہیں شاید یہ اس لیول پہ اس کو بھاگ دوڑ نہیں دی جا سکتی، یہ کسی حکومت کا سربراہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کی پالیسی سے، اس کی گورننس کا جو طریقہ کار ہے وہ فیصلوں کا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جو کے پی کے میں چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا بزدار کی ہوئی تھی، یا آپ اسمبلیاں صبائی توڑنے کی، سو مینی ڈیسیژن، پولیٹیکل ڈیسیژن جو آپ بات کر سکتے ہیں، اس کے آپ سے زیادہ انالیسس کون سے کر سکتا ہے سیاسی۔ اچھا رانا صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، پالیسیز خاص طور پر جو معاشی پالیسی ہیں آپ کی وہ اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی جو حالیہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے خرابی کو، اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ اس میں انوالو ہو چکی ہے، وہ فیصلہ سازی پر کو بھی متاثر کر رہی ہے، وہ معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے، وہ گورننس کو متاثر کر رہی ہے، اور اس کی طرف اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بظاہر